وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، مِنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں، والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو نبی کے بعد اللہ نے قرآن میں کس کا درجہ بیان کیا ہے؟ صدیق کا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور یہ کیا ہی عمدہ ساتھی ہیں۔ صدیق وہ شخص ہے جو اپنے قول اور اعتقاد میں صادق ہو، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، قول میں بھی سچے اور اپنے اعتقاد میں بھی سچے۔ جب حضور کے کہنے کے اوپر ایمان لے آئے تو اب حضرت ابوبکر صدیق وہ واحد ایسی ہستی ہے اس کائنات کی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول اور فعل کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ ایسے مقامات آئے جہاں پر، اور درجنوں جگہوں پر ایسے مقامات آئے جہاں لوگوں نے کہا کہ اب ہم ابو بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ دیں گے، علیحدہ کر دیں گے۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق وہ واحد ایسی ہستی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور کسی بھی ڈائریکشن سے، اپنے کسی قول اور فعل سے انہوں نے کمپرومائز ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا وہ جو کہہ رہی ہیں اگر اس سے کئی گنا زیادہ بھی عجیب چیز کہہ رہی ہیں تو میں یہیں بیٹھ کر اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں یہیں بیٹھ کر اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی لیے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا، اسی لیے ان کو صدیق، اور شاید اسی لیے ان کو نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ عطا ہوا، کیونکہ وہ نبی نہیں نہ تھے، تو نبیوں کے بعد ان کو سب سے اعلیٰ درجہ انسانیت کے اندر حاصل ہوا۔ اسی لیے ان کو افضل البشر بعد از انبیاء کہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ انہوں نے کہا وہ جو کہہ دیں وہ صحیح ہے، جو کر دیں وہ صحیح ہے، جہاں لے جائیں وہ صحیح ہے، قبول کر لیں تب بھی صحیح ہے، ٹھکرا دیں تب بھی صحیح ہے۔ ہر قدم کے اوپر انہوں نے کہا بس حضور صحیح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہیں۔ اسی لیے نبیوں کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ افضل البشر بعد از انبیاء، سب پڑھیں، افضل البشر بعد از انبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو تصدیق کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے کمال مقامات اور درجات حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمائے۔ واقعہ معراج کو دیکھ لیں، معراج شریف کے واقعے کو سب تکذیب کر رہے تھے اور کئی اپنے بھی خاموش بیٹھے تھے، کئی اپنے بھی خاموش بیٹھے تھے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوتا ہے، اور جو کافر تھے وہ تکذیب و انکار کر رہے تھے، منافق جو انسی وہ اپنی کاروائیاں کر رہے تھے، منافق اپنا کام کیے جا رہے تھے بیچ میں، کیونکہ کافر تو وہ ہے نا جو کہ کھلم کھلا، اور منافق وہ ہے جو کھلم کھلا برائی بیان نہیں کرے گا بلکہ برائی کے ساتھ پہلے تعریف کرے گا، پھر تعریف کے ضمن میں برائی خود بخود بیان ہوگی۔ منافق وہ بندہ ہے جو تعریف کے پردے کے اندر اصل میں برائی بیان کر رہا ہوتا ہے مگر دیکھنے میں تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے، منافق جو ان سے۔ اچھا، یہ وہ مقام تھا جب حضور نے معراج کا کہا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، ساتویں آسمان، سدرۃ المنتہا، کعبہ قوسین و ادنیٰ کے مقام سے بھی آگے وہاں پہنچ گئے حضور۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کئی اپنے بھی خاموش تھے، اب کیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق تھے
حضرت ابو بکر صدیق. اچھا اب کافر جو ہیں وہ پہنچے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر کہ یہ آج موقع ہے اس کو توڑ دو، آج موقع ہے اس کو توڑنے کا، اس کو توڑ دو. اور جب یہ بات ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق آپ سب لوگ جانتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا. اچھا انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ میں خود ذرا حضور سے سنوں. واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے کہ میں رات کے اتنے سے حصے میں یہ ہزاروں لاکھوں سال کا سفر کر کے واپس بھی آ گیا. چلو ذرا میں بھی تو سنتا ہوں کیوں. واقعی انہوں نے کہا. کافر خوش ہو گئے، ابو جہل خوش ہو گیا، اس کی ٹیم ساری جو اس کے ساتھ خوش ہو گئے کہ آج ہم کامیاب ہو گئے. اور جب حضور کی زبان مبارک سے سنا انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، بالکل ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کتنے اجل اکابر صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کے ترغیب دلانے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور کے اوپر بیعت ہوئے. کتنے اکابر بڑے بڑے قریش کے سردار اور زبردست لوگ جو ان سے تھے، اپنے وقت کے کافر، مگر حضرت ابو بکر صدیق کے ترغیب دلانے کے اوپر. کیونکہ بعض کتابوں میں میں نے یہ پڑھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کو بھی حضور کا غلام بنا دیں، اس کو بھی حضور کا غلام بنا دیں، اس کو بھی حضور کا غلام بنا دیں. کتنے لوگ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو چند بہت بڑے ناموں میں سے ان میں حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان بن مظعون، ان جیسے صحابہ کرام کو، ان جیسے لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں شامل کروایا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں بھی تمام صحابہ کرام میں سے حضور نے کس کو چنا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو. اور میں نے پیچھے جمعے کے اوپر عرض کیا تھا کہ سارے صحابہ حضور کے دروازے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ہمارا گھر وہ گھر تھا جس گھر میں حضور صبح بھی تشریف لاتے تھے اور شام کو بھی تشریف لاتے تھے. عجیب معاملہ تھا جون سے. حج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو مسلمانوں کا امیر بنایا. 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت ابو بکر صدیق کی اقتداء میں نماز پڑھی جون سا ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ایام علالت تھے، تو ان ایام کے اندر 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ کے اس وقت جون سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غزوہ تبوک تھا، گھر کا سارا سامان، ایک سوئی پیچھے نہیں چھوڑی، ایک سوئی. آپ مجھے بتائیے، آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، یہ کہنا بڑا آسان ہے، یہ سننا بڑا آسان ہے، اس پر عمل کرنا یہ تصورات سے باہر ہے جون سے. یا کہنے کو یہ صرف کہنے کی حد تک ہے اور سننے کی حد تک ہے. اس کے اوپر عمل کرنا بہت 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 مشکل کام ہے. واحد حضرت ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے پورے کا پورا گھر حضور کی ایک آواز کے اوپر، یہاں تک کہ ایک سوئی، ایک چیز گھر میں نہیں چھوڑی اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی، فقط اس جنگ کے لیے، جنگ کے اندر لے جانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار احادیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو خود صدیق فرمایا ہے جون سا ہے. تو قرآن میں اب جو قرآن کے اندر میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی جگہ اس کا مرتبہ پہلے ہے، اس کا مرتبہ پہلے نہیں. آپ قرآن کو ہی دیکھ لیں،
وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، مِنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں، وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو نبی کے بعد اللہ نے قرآن میں کس کا درجہ بیان کیا ہے؟ صدیق کا، صدیق کا جو ان سے ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی کہ ذکر کی طرف اشارہ ہے اس آیہ مبارکہ کے اندر بھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق، ابو بکر کے صدیق ہونے پر تمام امت کا اجماع ہے، تمام امت کا اجماع ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق کا ذکر اور مقام ہے حضرت صدیق اکبر کا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آپ کے خلیفہ بن گئے۔ قرآن میں بھی تو دیکھیں نبی کے بعد صدیق کا ذکر آ رہا ہے، پہلے ورنہ نبی کے بعد شہید کا ذکر آ جاتا، پھر صدیق کا ذکر آ جاتا، یا صالحین کا ذکر آ جاتا، پھر صدیق کا نہیں۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صدیق کا ذکر نبی کے بعد ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق قرآن میں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور وہ جو سچ لے کر آئے، ایک تو وہ جو سچ لے کر آئے اور دوسرے وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، یہی تو لوگ ہیں جو ڈرنے والے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت میں ہے نا، کہ ایک تو وہ جو سچ لے کر آئے اور دوسرے وہ جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں سچ لے کر آنے والوں سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس سچ کی تصدیق کرنے والوں سے مراد حضرت ابو بکر صدیق۔